یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب۔ یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ خدا اپنے لوگوں کو ڈانٹتا ہے۔ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ وہ برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے۔ تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نکلتے ہیں۔ وہ ویران ہے، گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے جیسی جھونپڑی پاکستان میں اور چھپر کھکڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محظور ہو گیا ہو۔ اگر رب الافواج ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور عمورہ کی مانند ہو جاتے۔ اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جمعات سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ۔ نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ بدکار بستی، وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی، وہ راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ تیری چاندی میل ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے۔ وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا، اور اس رانگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا۔ اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ اس کے بعد تو راست بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی۔ سیون عدالت کے سبب سے، اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے ہیں راست بازی کے باعث نجات پائیں گے، لیکن گناہگار اور بدکار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا خجل ہوں گے، اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں، اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوکھ جائے۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا، وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ آمین اور آمین۔
یسایہ کی کتاب اس کا دوسرا باب۔ آخری دنوں میں یوں ہوگا۔ وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا میں دیکھی، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صہیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلوار کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوئے بنا ڈالیں گے، اور قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ آئے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں، گردن کشی نابود ہوگی۔ تو نے اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا، اس لیے کہ وہ اہل مشرق کے رسوم سے پر ہیں اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں، اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سبب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی ذلیل ہوتا ہے، اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا۔ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا، اور وہ پست کیے جائیں گے، اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں، اور بسن کے سب بلوتوں پر، اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند ٹیلوں پر، اور ہر ایک اونچے برج پر، اور ہر ایک فسیلی دیوار پر، اور ترسیس کے سب جہازوں پر، غرض ہر ایک خوشنما منظر پر، اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، اور تمام بت بالکل فنا ہو جائیں گے۔ اور جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے ہلائے، تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے۔ اس روز لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائیں، چھچھندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں کے غاروں اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں۔ بس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ آمین اور آمین۔ یسایہ اس کا تیسرا باب۔ یروشلم میں ابتری اور بدنظمی۔ کیونکہ دیکھو خداوند رب الافواج یروشلم اور یہودا سے سہارا اور تکیہ روٹی کا تمام سہارا اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا، یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو، قاضی اور نبی کو، فالگیر و کہن سال کو، 50 کے سرداروں اور عزت داروں اور صلاحکاروں اور ہوشیار کاریگروں اور ماہر جادوگروں کو، اور میں لڑکوں کو ان کے سردار بناؤں گا، اور ننھے بچے ان پر حکمرانی کریں گے۔ لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسایہ پر ستم کرے گا، اور بچے بوڑھوں کی اور رذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے۔ جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو پوشاک والا ہے، آؤ ہمارا حاکم ہو اور اس اجڑے دیس پر قابض ہو جاؤ، اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوگا، کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا، مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناؤ۔ کیونکہ یروشلم کی بربادی ہو گئی اور یہودا گر گیا، اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں کہ اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کریں۔ ان کے منہ کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے، وہ اپنے گناہوں کو سدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں، چھپاتے نہیں، اور ان کی جانوں پر واویلا ہے، کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلا لاتے ہیں۔
راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے۔ شریروں پر واویلا ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔ میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور وہ عورتیں ان پر حکمران ہیں۔ اے میرے لوگوں، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کی عدالت کرتا ہے۔ خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے۔ خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ تم ہی ہو جو پاکستان چٹ کر گئے ہو اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہے۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو۔ یروشلم کی عورتوں کو انتباہ۔ اور خداوند فرماتا ہے چونکہ صہیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شو چشمی سے خرامان ہیں ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند صہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہودا ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ اس دن خداوند ان کے خلخال کی زیبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا، اور آویزے اور پہنچیاں اور نقاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور عطردان اور تعویذ اور انگوٹھیاں اور نتھ اور نفیس پوشاکیں اور اوڑھنیاں اور دوپٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برقعے بھی۔ اور یوں ہوگا کہ خوشبو کے عوض سڑاہٹ ہوگی اور پٹکے کے بدلے رسی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چندلاپن اور نفیس لباس کے عوض ٹاٹ اور حسن کے بدلے داغ۔ تیرے بہادر تیغ ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے۔ اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجاڑ ہو کر خاک پر بیٹھیں گے۔ آمین اور آمین۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 4واں باب۔ اس وقت 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی، اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ یروشلم بحال کیا جائے گا۔ تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت و شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی صہیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا، مقدس کہلائے گا، جب خداوند صہیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعہ سے دھو ڈالے گا۔ تب خداوند پھر کوئے صہیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلسگاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تمام جلال ایک سائبان ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گاہ اور پناہ کی جگہ ہو۔ آمین اور آمین۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب، پاکستان کا گیت۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کوہلو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا،
وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا، اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس پر مینہ نہ برسائیں۔ سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ لوگوں کی بدعمالیاں، ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے بسیں۔ رب الافواج نے میرے کان میں کہا، یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے عالی شان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے، کیونکہ 15 بیگھے پاکستان سے فقط ایک بت میں حاصل ہوگی اور ایک خمر بیج سے ایک ایفا غلہ۔ ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے۔ اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں، لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے اور اس کے ہاتھوں کی کاریگری پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں۔ پس پاتال اپنی حوث بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا پھاڑتا ہے، اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کوئی ان میں فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے، اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا، اور مغرور کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔ لیکن رب الافواج عدالت میں سربلند ہوگا، اور خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی۔ تب برے گویا اپنی چراگاہوں میں چریں گے، اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے۔ ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بدکرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشورت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانیں۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ ان پر افسوس جو میں پینے میں زوراور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں، جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراض ٹھہراتے ہیں۔ پس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا۔ اس لیے خداوند کا قہر ان کے لوگوں پر بھڑکا، اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا، چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلاظت کی مانند پڑی ہیں، باوجود اس کے کہ اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگے گا نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، ان کے گھوڑوں کے سمک چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہوں گی۔ وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے، ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے، وہ غرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرا اور تنگ حالی ہے، اور روشنی اس کے بادل سے تاریک ہو جاتی ہے۔ آمین اور آمین۔ یسایہ کی کتاب اس کا 6واں باب۔ خدا یسایہ کو نبی ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی،
اس کے آس پاس صرافیم کھڑے تھے جس میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت صرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس نے فرمایا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ تب میں نے کہا، اے خداوند، یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا، جب تک تیری بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے، اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں۔ آمین اور آمین۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ آخز بادشاہ کے لیے پیغام۔ اور شاہ یہودا آخز بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فکہ بن ریملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام افرائیم کے ساتھ متحد ہے، پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ تب خداوند نے یسایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیاریہ شوب کو لے کر اوپر کے چشمہ کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے، آخذ سے ملاقات کر اور اسے کہہ، خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو، ان لکوٹیوں کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے، یعنی ارامی رزین اور ریملیہ کے بیٹے کی قہرانگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ ارام اور افرائیم اور ریملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رخنہ پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین، اور 65 برس کے اندر افراہیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افراہیم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا اور سامریہ کا سردار ریملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ ایمانویل کا نشان۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و عمل قبول کے قابل نہ ہو۔ پھر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔
خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرایم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے اس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زنبوروں کو سسکار کر بلائے گا، سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کے دراڑوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراگاہوں میں چھا جائیں گے۔ اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرایہ پر لیا، یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور 2 بھیڑیں پالے گا، اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا۔ اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپیہ کے پاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے، کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پر ہوگا، مگر ان سب پہاڑیوں پر جو کدالی سے کھودی جاتی تھیں، جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چڑھے گا، لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراگاہ ہوں گی۔ آمین اور آمین۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ یسایہ کا بیٹا قوم کے لیے ایک نشان۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر صاف صاف لکھ، مہیر شاہ لال ہاش بس کے لیے، اور 2 دیانتدار گواہوں کو، یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن یبرکیہ کو شاہد بنا۔ اور میں نبیہ کے پاس گیا، سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شاہ لال ہاش بز رکھ، کیونکہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا ابا اور اماں کہنا سیکھے، دمشق کا مال اور سامریہ کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے۔ اسور کا بادشاہ لشکر کشی کرے گا۔ پھر خداوند نے مجھ سے فرمایا، چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شیلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے، اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو، یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی، وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل چھپ جائے گی۔ اے لوگو دھوم مچاؤ، پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے، اور اے دور دور کے ملکوں کے باشندوں سنو، کمر باندھو پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہوں گے۔ تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا، تم کچھ کہو اسے قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند نبی کو خبردار کرتا ہے، کیونکہ خداوند نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا، تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو۔ اور وہ ایک مقدس ہوگا، لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر، اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا۔ ان میں سے بہترے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ مردوں سے فال لینے کے خلاف انتباہ۔ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا، جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جو خداوند نے مجھے بخشے، رب الافواج کی طرف سے جو کوہ سیون میں رہتا ہے، بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں۔ اور جب وہ تم سے کہیں، تم جنات کے یاروں اور افسون گروں کی پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہو، تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔
خستہ حالی کا دور۔ تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور ناگہان تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت، اندوہ اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے۔ آمین اور آمین۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب۔ لیکن اندوہگیوں کی تیرگی جاتی رہے گی۔ آنے والا بادشاہ، اس نے قدیم زمانہ میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، خداوند اسرائیل کو سزا دے گا۔ خداوند نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا، اور سب لوگ معلوم کریں گے، یعنی بنی افرایم اور اہل سامریا جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئیں اور ہم تراشے ہوئے پتھروں کی عمارت بنائیں گے، گولر کے درخت کاٹے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے۔ اس لیے خداوند رزین کی مخالف گروہوں کو ان پر چڑھا لائے گا اور ان کے دشمنوں کو خود مسلح کرے گا۔ آگے ارامی ہوں گے اور پیچھے فلسطی، اور وہ منہ پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے، باوجود اس کے کہ اس کا قہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الافواج کے طالب نہ ہوئے۔ اس لیے خداوند اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گا۔ بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے، جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہی دم ہے، کیونکہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں ان سے خطا کاری کراتے ہیں اور ان کے پیرو نگلے جائیں گے۔ پس خداوند کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا ان کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا، اور وہ ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر کبھی رحم نہ کرے گا، کیونکہ ان میں ہر ایک بے دین اور بد کردار ہے، اور ہر ایک منہ حماقت اگلتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا قہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ شرارت آگ کی طرح جلاتی ہے، وہ خس و خار کو کھا جاتی ہے، بلکہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں میں شعلہ زن ہوتی ہے، اور وہ دھوئیں کے بادل میں اوپر کو اڑ جاتی ہے۔ رب الافواج کے قہر سے یہ ملک جلایا گیا ہے، اور لوگ ایندھن کی مانند ہیں، کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا، اور کوئی دائنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا، اور وہ بائیں طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا، منسی افرایم کا اور افرایم منسی کا، اور وہ مل کر یہودا کے مخالف ہوں گے، باوجود اس کے کہ اس کا قہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ آمین اور آمین۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 10واں باب۔ ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے کرتے ہیں اور ان پر جو ظلم کی روبکاریں لکھتے ہیں، تاکہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کریں اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لیں اور بیواؤں کو لوٹیں اور یتیم ان کا شکار ہوں۔ سو تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئیں گی کیا کرو گے؟ تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے اور تم اپنی شوکت کہاں رکھ چھوڑو گے؟ وہ قیدیوں میں گھسیں گے اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے، باوجود اس کے کہ اس کا قہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ شاہ اسور خدا کا الہ کار ہے۔
اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس، جو لٹھ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے۔ میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا، اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا قہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے، اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی مانند لتاڑے۔ لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں کہ ایسا کرے، بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کاٹ ڈالے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے عمراء سب کے سب بادشاہ نہیں؟ کیا کلنو کرنیس کی مانند نہیں ہے، اور حمات عرفات کی مانند نہیں، اور سامریہ دمشق کی مانند نہیں؟ جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مملکتیں حاصل کی، جن کی کھودی ہوئی مورتیں یروشلم اور سامریہ کی مورتوں سے کہیں بہتر تھیں، کیا جیسا میں نے سامریہ سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یروشلم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا؟ لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ صہیون پر اور یروشلم میں اپنا سب کام کر چکے گا، تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے ثمرہ کا اور اس کی بلند نظری اور گھمنڈ کی سزا دوں گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے، کیونکہ میں دانش مند ہوں۔ ہاں میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے، اور میں نے جنگی مرد کی مانند تخت نشینوں کو اتار دیا، اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا، اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو متروک پڑے ہوں سمیٹ لے، ویسے ہی میں نے ساری زمین پر قابض ہوا، اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہچہائے۔ کیا کلہاڑا اس کے روبرو جو اس سے کاٹتا ہے لافزنی کرے گا؟ کیا آرا کش کے سامنے شیخی مارے گا؟ گویا عصا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے۔ اس سبب سے خداوند رب الافواج اس کے فربا جوانوں پر لاغری بھیجے گا، اور اس کی شوکت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی مانند بھڑکائے گا، بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا، اور اس کا قدوس ایک شعلہ ہوگا، اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا، اور اس کے بن اور باغ کی خوشنمائی کو بالکل نائست و نابود کر دے گا۔ وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو غش کھائے، اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکا بھی ان کو گن کر لکھ لے۔ معدودے چند لوگ وطن واپس آئیں گے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے بچ رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بکیا یعنی یعقوب کا بکیا خدا قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ اے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں، تو بھی ان میں کا صرف ایک بکیا واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا۔ خداوند اسور کو سزا دے گا۔ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے اے میرے لوگو جو صیون میں بستے ہو، اسور سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے، لیکن تھوڑی ہی دیر ہے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا، اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کی تسکین ہوگی، کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوگی اس پر ایک کوڑ اٹھائے گا، اس کا عصا سمندر پر ہوگا، ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ حملہ آور حملہ کرتا ہے، وہ آیات میں آیا ہے مجنون میں سے ہو کر گزر گیا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے۔ وہ گھاٹی سے پار گئے اور انہوں نے جبہ میں رات کاٹی، راما ہراساں ہے، جبہ ساؤل باغ نکلا ہے۔ اے جلیم کی بیٹی چیخ مار، اے مسکین انتوت اپنی آواز لیس کو سنا۔ مدمینہ چل نکلا، جبین کے رہنے والے نکل بھاگے۔ وہ آج کے دن نوب میں خیمہ زن ہوگا، تب وہ دختر صیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا۔ دیکھو خداوند رب الافواج ہیبتناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، کداور کاٹ ڈالے جائیں گے اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان اور زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ آمین اور آمین۔